मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सितारों की रोशनी में मैं आपको चाहता हूँ पहले थोड़ा सा सितारा मरीख़ के बारे में उसका तारफ़ करा दूँ, ताकि जब मैं कहता हूँ कि सितारा मरीख़ फलाने घर में है उसका आप खुद समझ आया करें कि इस घर का मकसद क्या है। ये मैं उन लोगों के लिए वजाहत करना चाहता हूँ सितारों का इल्म नहीं रखते। वो मेरे भाई जो इल्म नजूम को समझते हैं, सितारों को समझते हैं, उनके असरात को समझते हैं, उनकी शुआओं को समझते हैं, उनके लिए नहीं मैं बताना चाह रहा। ये मैं उनको बताना चाह रहा हूँ जो अक्सर मुझसे कहते हैं कि आप इस तरह घुमा के बात करते हैं, हमारी समझ में कुछ नहीं आता। तो ये जो अपना आज मैं मरीख़ सितारे के बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद मैं हर सितारे के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊँगा। ये क़ुव्वत और ताकत और जंगजू में बहुत मशहूर है। ये सितारा मजबूत सितारा है और ये मंगल का सितारा है, आर्मी का सितारा भी होता है। और ये अपने ये एक अगर नेक साथ में हो, अगर नेक साथ में चल रहा हो तो इससे अच्छी सेहत और जिस्मानी क़ुव्वत भी मजबूत होती है इंसान की, अगर ये नेक साथ में है। और वो बहादुर, हौसलामंद और मतलब कि मजबूत किरदार का मालिक अपने आप को समझता है जब उसके असरात उस पर पड़ते हैं। वो मिजाज का कदरे मतलब कि सख्त होता है, लेकिन जब ये अरूज पे हो तो आदमी के अंदर एक वलवला, एक जोश सा उसके अंदर आता है। और ये इसीलिए आर्मी से मंसूब किया है कि आर्मी को इससे क़ुव्वत पैदा होती है और जंगजू होते हैं और वो लड़ते हैं और दुश्मन के दूर भगा देते हैं। ये उसी के सितारे में मतलब ये क़ुव्वत इरादी का मालिक होता है ना, इसलिए ये इसलिए कह रहे हैं। और ये अपना बहुत से मतलब कि जो जब ये नहस असरात होते हैं ना इस पर, तो ये बहुत से हादसात का मौजू बनता है और बहुत सी ये ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि आप खुद हैरान होते हैं कि ये सितारा इतना अच्छा है। और ये इसकी वजह से वो जिस पे इसके असरात होते हैं सितारों के हिसाब से, तो ये उस पर संग दिल भी हो जाता है, जालिम भी हो जाता है वो बंदा या माहौल या माशरा या मुल्क, जहाँ जहाँ इसके असरात पड़ते हैं। और ख़ुद का जो बद-अख़लाक़ व ज़ुबानी भी आना शुरू हो जाती है। गलत काम करते हैं और जब कोई उसको रोकता है तो वो उसको पीछे पड़ जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सीधे काम कर रहा हूँ। ये मुश्किलात से भी मंसूब कहलाता है ये सितारा। असल में इनकी तारीफ़ तो इतनी ज़्यादा है कि पूरी पूरी किताबें बढ़ जाएँ, लेकिन वीडियो की गुंजाइश देखते हुए मैं आपको मुख्तसर इसका बता रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं सियासी माहौल की। जो पाकिस्तान का सियासी माहौल चल रहा है, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, देखने में तो बहुत अजीब से लगते हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ होता है। वो बिल्कुल वजह होता है, इसमें शक नहीं कि बहुत अजीब क्यों होता है। जब ये सितारे सिर्फ यहाँ नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इसके असरात होते हैं, हर जगह होते हैं। क्योंकि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, हम अपने मुल्क का देखते हैं, हमें दूसरे मुल्कों से क्या लेना, इसलिए हम अपने मुल्क के हालात को देखते हुए इसको मतलब कि देखते हैं। मरकरी जंक्शन है जिसको हम अतारत कहते हैं, ये पाकिस्तान के चौथे घर में बैठा हुआ है। और ये मरकरी कोई किसी भारी, कभी कभी ये सख्त हो जाता है, कभी नरम हो जाता है। और ये अपना जब कुछ तारे इसके साथ मिल जाते हैं तो उनके साथ मिल के जब ये चलता है तो कुछ और इसके हालात होते हैं। जब इसके सितारे इससे दूर हो जाते हैं, इसके दुश्मन सितारे इसके साथ मिल जाते हैं। इसके साथ क्या, किसी सितारों के साथ जो उसके दोस्त मिल जाते हैं, जिसके घर में चला जाता है वो उसका दोस्त हो, या वो इसके घर में चला जाए जो उसके दुश्मन हो, तो बड़ा उलट पुलट और बड़ी अजीब व गरीब हालात पैदा करता है। वैसे मरकरी और ज़ोरा और केटू इस वक्त मतलब कि ना प्रॉब्लम लेकर आए हुए हैं, मुश्किलात लेकर आए हुए हैं। उस वक्त ये अपना मास इसके अंदर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे ये कुछ हालात ठीक नहीं चल रहे। ज़ोहर अपने घर यानी चौथे घर में रिवर्स चल रहा है, तो मुश्किल तो पेश आनी थी। जब कोई सितारा भी अपनी रिवर्स चाल चलता है, मतलब कि ख़ास तौर पे मरीख़ और ये ज़ोहर के बारे में कहा जाता है, जब ये अपनी रिवर्स चाल चलता है तो बहुत नुकसानदेह होता है। वैसे तो सारे सितारों की जो सी है, मैं बताया कि अच्छी उसकी नज़र अच्छी होती है, बद होती है,
بد سے لازم برائی ہوتی ہے، اچھی سے اچھا پن آ جاتا ہے۔ ریورس ان کے جو سے نا وہ پاکستان، یہ کسی کے بھی ملک کے لیے یہ بہتر نہیں ہوتے ہیں۔ زحل اپنے گھر یعنی کہ چوتھے گھر میں ریورس چال چل رہا ہے، اسی وجہ سے جو مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں گرفتاری ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، اور 9ویں 10ویں گھر میں زورا مریخ موجود ہیں۔ یہ اگر آپ اس کو دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کے گھروں میں موجود ہونے سے آپ کو اس کے اثرات کا بھی پتہ ہوگا کیا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس وجہ 9ویں اور 10ویں گھر میں زورا مریخ موجود ہوتے ہیں، جن ستاروں کی وجہ سے عمران خان جیل گیا تھا، اس وقت یہ تھا کہ یہ جیل جانے والا ہے، اس کے ستارے اس کی فیور میں نہیں ہے، اور ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے جس ستارے کی وجہ سے یہ جیل گیا تھا وہ ستارہ 9 نومبر کو مطلب کہ چینج ہو رہا ہے، اور وہ نئی سمت میں چل پڑے گا، جس سمت میں بھی جائے، کسی کے گھر میں جائے، لیکن اس جس کی وجہ سے جیل میں گیا تھا وہ ستارہ اس سے دور ہو جائے گا، اور دور ہونے کے بعد اسی لیے اس ستارے کی روشنی سے یہی پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ یہ 2 کو واپس دوسرے گھر میں چلا جائے گا، اور اسی کی وجہ سے عمران خان جیل میں گیا تھا، اور اسی کے چینج ہونے سے، کیونکہ باقی سارے سیارے اس کی فیور میں ہیں، جس تارے کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھے اس کے ذائچے میں اچھا دے رہے ہیں، پاکستان کے ذائچے میں اچھے جا رہے ہیں۔ کچھ تارے ایسے ہیں جو کئی لمبے عرصے کے لیے بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے حالات سلو اچھے تو ہوں گے لیکن بہت دیر میں ہوں گے۔ عمران خان کے سارے ستارے اچھے ہیں، اس کا ذائچہ اچھا ہے، اس کے ستارے اس کے فیور کر رہے ہیں، اور وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اس وقت بھی مضبوط ہے، لیکن میں کہنا کچھ ستاروں کی ایسی چالیں چلتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ سے یہ اس کی ستاروں کی روشنی میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں، آخری علم اللہ کے پاس ہے، آخر بات اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو قیاس کرتے ہیں ستاروں کی روشنی میں۔ اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ 4 نومبر کو یہ اس کا ستارے اس کے ہٹ جائیں گے، اور یہ 4 نومبر کو بری ہونے کے اس کے اثرات جو ہے ستاروں کے وہ اس کے اوپر پڑیں گے، اور یہ 4 نومبر کو انشاءاللہ تعالیٰ ہر کیس سے بری ہو کے باہر بھی آ سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ آپ ان لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، اور ستاروں کی رفتار اور گھروں میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح کس گھر میں جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، کس گھر میں کیا جاتا ہے اس کے گھر میں ہوتا ہے۔ لیکن اب جو آنے والے حالات ہیں، اب جو ستارے آ رہے ہیں، کوئی اس میں گھس رہا ہے، کوئی اس میں جا رہا ہے، کوئی اس میں جا رہا ہے، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اب یہ جو عدلیہ کے فیصلے ہیں نا وہ مضبوط ہوں گے، عدلیہ اسٹرانگ ہوگی، اس کے فیصلے اسٹرانگ ہوں گے، وہ ڈرے گی نہیں اب کسی سے۔ اگر کوئی کسی سے ڈرتا رہا اور وہ مطلب یہ ڈر گیا تو مر گیا، وہ کسی سے ڈرے گا نہیں، جو اپنے فیصلے میں بے باک طریقے سے کرے گا۔ آنے والے حالات جو ان سے نا یہ عدلیہ کے طاقتور ہونے کے نشاندہی کرتی ہے ستاروں کی روشنی میں، اور جو چور لٹیرے ہیں ان کے لیے موت نظر آ رہی ہے۔ جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹ کے کھایا ہے، جن لوگوں نے پاکستان کے لیے اچھا نہیں سوچا، اپنے گھر بنائے، اپنا پیسہ بنایا، اپنے لوگوں کو اس نے بھرا، ان کے لیے یہ اپنا کچھ ستارے چال دیکھتے ہوئے یہ اب ان کے لیے کچھ اچھے ستارے نظر نہیں آ رہے، وہ گرفت میں آئیں گے اور کچھ جیل میں جاتے بھی نظر آئیں گے۔ عمران خان طاقتور ہوگا ان ستاروں کی روشنی میں، کوئی اس کے ذائچے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پاکستان کے اس میں بیٹھا ہوا ہے، تو اب عمران خان طاقتور ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور 4 نومبر کو عمران خان بری ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ عمران الیکشن لڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان ستاروں کی روشنی سے جو حساب کتاب لگایا جاتا ہے، کسی حساب سے لگا لیں، ٹیرو کارڈ سے لگا لیں، علم اعداد سے نکالیں، نجوم کے حساب سے لگا لیں، عمران خان پاکستان کا آنے والا وزیر اعظم ہوگا۔ تمام پابندیاں اس پہ لگیں گی، تمام سختیاں اس کے اوپر آئیں گی، لیکن اس باوجود کے ستاروں کا تو کچھ پابندی نہ کر سکتے، کہ کوئی بھی طاقتور انسان ستاروں کا کچھ نہیں کر سکتا۔ ستارہ اللہ کی طرف سے اس نے اپنی دنیا چلانے کے لیے برجوں کو پیدا کیا، قرآن شریف میں ذکر ہے، ہم نے برجوں سے ستایا ہے، ستاروں کی چالیں مقرر کی ہیں، چاند کی منزلیں ہیں جو عقل مند نشانیوں کے لیے کافی ہے، تو ان کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا، یہ تو اس طرح بڑھتی رہیں گی، چلتی رہیں گی۔ اور پھر یہ کیوں مطلب آپ نے دیکھ لیا کہ اتنے لوگ مل کے پچھلی دنوں بعد 13 جماعتیں مل کر اس کے خلاف تھی، آرمی چیف اس کے خلاف تھا،
یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو کیا کیا آپ نے؟ حکومت ہی چینج کی نا، اس کو تو آپ نے مار نہیں دیا نا، اس کو تو پھانسی نہیں دے دی نا، اس کو تو ختم نہیں کر سکے نا، اس کو تو آپ نیچا نہیں کر سکے نا۔ کتنے معاہدے کرنے کی کوشش کی، کتنی بات چیت کی، ہمیں لوگ تو نہیں پتہ نا آپ کو، لیکن ان کی خفیہ ملاقات ہوتی ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ جس کا جیل رہنا بہتر ہے، ابھی جیل رہنا اس کو اتنی تکلیف دہ نہیں ہے، باہر آگے اس کی تکلیفیں زیادہ بڑھ سکتی ہیں، اس کو جیل میں رہنا چاہیے۔ لیکن اب وہ ستارے آ رہے ہیں جو اس کی فیور میں جا رہے ہیں اور اس کو مطلب کہ آزادی دلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آنے والے ستارے معاشرے کی طاقت اور عدلیہ کو اسٹرانگ ہونے کی نشاندہی کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ عمران خان کے ساتھیوں میں کچھ کی گرفتاری ہو سکتی ہے، اور عمران خان بری ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپس میں صلح صفائی ہو جائے گی، معاہدے طے ہو گئے ہیں، کوئی درمیان میں ایسی شخصیت آ گئی ہے جس نے دونوں کے درمیان رابطے کرائے ہیں، دونوں سے قبول کیا ہے، اور دونوں سے بات چیت کرنے کے بعد وہ اس کامیاب ہو گیا ہے۔ ہمارے صدر عربی الوی صاحب بھی اس میں شامل ہیں، اور ایک یہ جنوبی پنجاب کی شخصیت بھی اس میں شامل ہے۔ اس ساروں نے مل کے وہ حالات پیدا کر دیے ہیں کہ اب اوس ان کے اوپر پڑ چکی ہے، کچھ دونوں مزاج میں ٹھنڈے آ چکے ہیں۔ اب آنے والے حالات، آنے والے مہینے عمران خان کے لیے ہیں۔ جو وہ چاہتا تھا وہی ہوگا، جو وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ وہ اپنا چاہے جتنی مرضی سختی اس پہ ہو، لیکن میں نے کہا نا عدلیہ کے فیصلے وہ اب چینجز آئے گی، بہت ساری چینجز آئے گی۔ وہ مایوسی جو سی ہے نا وہ قدرے کم ہوتی جائے گی اور حالات ٹھیک ہوتے جائیں گے، لیکن مہنگائی کے حالات ابھی ٹھیک نہیں ہوں گے، مہنگائی ابھی اسی طرح چلتی رہے گی، باقی حالات اس طرح ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔